وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہر دور حکومت میں ایسے قوانین بنانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. اچھا، لیکن 2013 میں ایک ایسی ایفرٹ شروع کی گئی تھی، ایسی لیجسلیشن کی کوشش کی گئی تھی جس کا مقصد صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا 2013 میں، اور لیکن پھر وہ کامیابی نہیں ہو سکی. پھر 2018 میں ایک نئی حکومت آ گئی تو وہ جو پچھلا پروسیس تھا اس کو جاری رکھا گیا، اور کافی ایفرٹ کے بعد پھر ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہو گیا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. اور 2013 میں شروع ہونے والی جو ایفرٹ ہے وہ 2022 میں آ کے مٹیریلائز ہوئی اور جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہو گیا. لیکن اس میں ہوا یہ کہ سندھ کے لیول پہ تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا، لیکن وفاق کے لیول پہ وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور اس میں جو صحافیوں کے خلاف جرائم کی تحقیقات کے لیے جو کمیشن بننا ہے وہ کمیشن ابھی تک نہیں بنا. اگر وہ کمیشن بن چکا ہوتا تو یہ جو ایک پوئٹ اور صحافی ہے نا احمد فراد صاحب، ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ جاتا، یہ اس کمیشن میں جاتا. اور کیونکہ سندھ میں وہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا تو پچھلے سال جب سندھ کے علاقے گھوٹکی کے ایک صحافی ہیں نصر اللہ گڈانی، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ جو کمیشن ہے اس نے گڈانی صاحب جو ہیں ان کو ریسکیو کیا اور گڈانی صاحب رہا ہو گئے. لیکن آج وہی گڈانی صاحب جو ہیں، آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں. اور اب کیونکہ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو پتہ نہیں اب گڈانی صاحب جو ہیں ان کی مدد کون کرے گا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے طاولہ تارڑ صاحب کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دور حکومت میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بل میں جو کمیشن ہے وہ کمیشن ضرور بنائیں گے، کمیشن ابھی نہیں بنا. تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر میجورٹی ہے آپ نئے قوانین ضرور بنائیں، لیکن جو پہلے سے قوانین بن چکے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں اور میں اس کو ٹیک اپ کروں گا کابینہ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کہ یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کو حتمی شکل دی جائے، اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے. اور دیکھیں، میں پچھلے دنوں میری ایک ملاقات ہوئی، ایک آرگنائزیشن کھڑی کر رہے ہیں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، میمل سرفراز صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. وہ بھی لیگل ایڈ کے حوالے سے جرنلسٹ کی خلاف جو واقعات ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک ہماری نشست ہو چکی ہے، اور وہ دیگر صوبوں میں بھی جا کے وہ جو وزراء اطلاعات ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. اور میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم جوائنٹ میٹنگ بھی کریں گے، ان کو بھی ہم پوری سپورٹ دیں گے. تو اس کاز کے لیے ہم حاضر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام واقعات کی اچھی تحقیقات ہونی چاہیے. جو علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے، اس ٹاک شو کے اندر ہم تینوں لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے حد عزت کا دعویٰ ہو سکے. اگر میں یہ کہتا کہ یہ بیٹھے علی ظفر صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں عمران خان صاحب نے منشیات رکھی تھی وہ انہوں نے رکھوائی تھی، یہ خود گئے تھے وہاں پہ رکھنے، یا یہ کہتے کہ کل جو غزہ والے مارچ کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے وہ عطا تارڑ نے جا کے ماری ہے، یا کہتے کہ جی حامد میر صاحب جو ہیں ان کا کسی ملک دشمن جو ہے وہ ایجنسی کے ساتھ رابطہ ہے. یہ 3 الزام اگر ہم ایک دوسرے پہ لگاتے یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم تینوں کو یہ حق ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کر سکتے. ہم نے تو گفتگو کی ہے، یہ ٹاک شوز کے اوپر کوئی پابندی نہیں. دیکھیں، حق عزت جو ہے وہ دعویٰ ہر کوئی کر سکے گا. وہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے مریم نواز شریف صاحب کا کلپ چلا، وہ میڈیا کی اتھارٹی تھی. یہ حق عزت کا دعویٰ ہے جو بوٹا بھی کر سکتا ہے، اکبر بھی کر سکتا ہے، جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر اس کی حق عزت کی گئی ہے تو وہ دعویٰ دائر. تو اگر میرے پہ کسی نے یہ الزام لگا دیا جی کہ میں کسی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں اور میں جناب انڈیا کے مفادات کی تکمیل کر رہا ہوں، تو میں وہ پنجاب میں جا کے تو کاروائی کر سکتا ہوں. جی اگر وہ پنجاب میں وہ کسی نے کہا ہوگا تو بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں نے 3 آپ سمجھ گئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے علی ظفر صاحب کہ ایک بڑا سیریس سوال ہے. دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 کیسز تھے مسنگ پرسنز کے. ایک بلوچ طلبہ کا کیس تھا، پھر ایک احمد فراد صاحب کا کیس تھا. آج ایسا لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سیکرٹری ڈیفینس کو بلایا تھا، وہ ادھر پیش نہیں ہوئے. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی آج سخت ریمارکس نہیں دیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے، 8 سال سے ایک بچہ غائب ہے. تو اس معاملے میں جو سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں انہوں نے بھی آج سیکرٹری ڈیفینس کو طلب کر لیا ہے. اب پتہ نہیں سیکرٹری ڈیفینس اب جائیں گے نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو ایک
صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے مختلف جو ادارے ہیں ان کے درمیان کوئی اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کوشش کرتا ہے کہ محاذرہ ہی کم ہو جائے تو، لیکن وہ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ ویسا ہی ایک آرڈر کر دیتے ہیں، کل کو ایسا ہی ایک آرڈر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہو جائے گا. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی ایفرٹ کرتا بھی ہے اسلام آباد میں، اگر اٹارنی جنرل کوشش کرتا ہے کہ محاذرہ ہی کم ہو جائے تو کوئی اور بندہ جو ہے وہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کراچی میں وہ کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں حمیمی صاحب، بہت افسوسناک بات ہے. آئین آپ کا بڑا واضح ہے. آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنی ہے آپ اس کو بالکل لے کے آئیں، اس کو لیگل سسٹم میں لے کے آئیں، اس کے خلاف کارروائی کریں اور سزا دیں. لیکن آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ لیگل سسٹم کے باہر کسی کو پکڑ کے غائب کر دیں اور پھر اس کو سزا سنائیں خود ہی. یہ جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں یہ آئین میں بالکل ایک طرح ذمہ داری دی گئی ہے، سونپی گئی ہے ہر جج کے اوپر کہ اگر ایسا کوئی میٹر آئے گا تو ان کو اس کی تہہ تک پہنچنا ہے اور ہر صورت میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسنگ پرسن کو برآمد کریں. جس طرح جج صاحب کیانی صاحب بڑے لرنڈ جج ہیں اور انہوں نے، میں جانتا ہوں کہ ان کی بڑی اچھی پریکٹس تھی، انہوں نے پریکٹس چھوڑ کے یہ سروس لی ہے. وہ اپنی ذمہ داری جانتے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسن جب ہو جائے تو صرف اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ان کو ہی پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اس لیے وہ ہر دن جو ہے وہ جب ایک مسنگ پرسن ہے، ہر دن وہ ایک طرح قیامت ہے ان فیملیز کے اوپر جو مسنگ پرسنز کی فیملی ہیں. تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کو ہر ممکن کوشش کرے، حکومت کو ہر قسم کا ڈائریکشن دے کہ وہ مسنگ پرسن کو پیش کریں. اب افسوس مجھے یہ ہوا، جیسا میں نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس ذمہ داری کو سمجھتی ہے کہ یہ شاید ان کے اوپر اٹیک ہے. جس طرح طارق صاحب بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ ایک کمپرومائزنگ ایک لا منسٹر ہیں، وہ اچھے سمجھدار لا منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی میں اس سے بالکل شرمندہ ہوا، کیونکہ میری نظر میں ان کو چاہیے تھا کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے کہ اگر کوئی مسنگ پرسن ہے اور عدالت کوشش کر رہی ہے تو ہم ان کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو بھی ہیں مسنگ پرسنز وہ برآمد ہوں. اور اٹارنی جنرل نے اچھی درست آج ایک بات کی، انہوں نے ایک مفاہمت یا ایک قسم کی اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھایا. لیکن یہ چیز ہوتا ہی رہے گی، ہر جگہ ہوگی اگر حکومت وقت جو ہے وہ مسنگ پرسن کو جو ان کی بھی ذمہ داری ہے اتنی ہی عدالتیوں کی جتنی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو. جب تک وہ مل کے نہیں چلیں گے یہ ٹینشن رہے گی. لیکن اس کا بیسٹ علاج جو ہے، آپ نے پوچھا اس کا حل کیا ہے، میری نظر میں اس کا بیسٹ علاج یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا تھا قانون سازی کا اور جو قانون کی امپلیمنٹیشن کا، اگر وہ ہو جائے اور ایک پرماننٹ کمیشن بن جائے جس کا کام ہی یہ ہو، جس کا جو جج ہو اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو، یعنی کہ اس کو ہٹایا نہ جا سکے، اس کی اپوائنٹمنٹ کا بھی پروسیس ایک جج کی طرح ہو، اور اس کا 24 گھنٹے یہی کام ہو کہ اگر کوئی مسنگ پرسن ہے تو اس کو برآمد کرے، اس کو ساری طاقت قانون کے ذریعے دے دی جائے جو ایک ایگزیکٹو کی ہوتی ہے. تو یہ پھر کلیش جو ہے جوڈیشری یا ایگزیکٹو کا اس معاملے میں ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک عدالتیں اپنی کام کرتی رہیں گی، کیونکہ آئین ان کو کہتا ہے. یہاں تو آپ آئین میں تبدیلی کر دیں اور آپ کہیں مسنگ پرسنز رول آف لا ہے ہی نہیں، مسنگ پرسن ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، پھر تو ہم ایک الگ اس میں آئیں گے. لیکن جب تک یہ آئین قائم ہے، جب تک پاکستان نے انٹرنیشنل ٹریٹیز کی ہوئی ہیں اور بے تحاشا ٹریٹیز ہیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں جس کے اندر مسنگ پرسنز کے بارے میں ہے کہ ہم نے قانون سازی بھی کرنی ہے، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، عدالتوں کے ذریعے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ کوئی مسنگ پرسن نہ ہو. جب تک وہ چیزیں قائم ہیں یہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ عدالتیں اپنا کام اسی طرح کرتی رہیں گی.